آگے سورہ ہجر ہے، اللہ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آج اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. اللہ فرما رہا کئی بار بار تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے. یہ کب کی بات ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جی جب آگ کے پاس ان کو کھڑا کیا جائے گا تب ان کو پتا چلے گا. یہ تمنا کریں گے کاش مسلمان ہوتے. اچھا، اسلام سے آدمی بھاگتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا دار رہنا چاہتا ہے. جی، اسلام پیروں میں بیڑیاں ڈالتا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، بیڑیاں ڈالتا ہے. بتایا گیا کہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور یہ کافروں کی زندگی کا خلاصہ ہے. یہ جی، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل، ٹو ایٹ اینڈ ٹو انجوائے اینڈ ٹو پلان فار فیوچر. یہ 3 چیزیں ہیں. دنیا داروں کی نگاہ میں یہ 3 چیزیں ہیں. دنیا کی لذت ہے فقط. کہا گیا یاکلوا، ٹو ایٹ، یتمتعوا، ٹو انجوائے، ویلہہم العمل، پلان فار فیوچر. یہ ہے دنیا دار لوگ. اور یہ تینوں چیزیں بہت خطرناک ہیں. اللہ نے فرمایا فسوف یعلمون، ان کو معلوم ہو جاتا. کیا بات ہے! ایک ہی جملے کے اندر ان کی پوری لذتوں کو مقدر کر کے رکھ دیا گیا ہے. فسوف یعلمون، ان قریب ان کو مال جائے گا. جتنا کھائے ہیں، جتنا انجوائے کیے ہیں اور جتنا پلان بنائے ہیں سب نکل جائے گا. فسوف یعلمون. آگے قرآن کے بارے میں 2 باتیں بتائی جا رہے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی 2 صفتیں ہیں. محفوظ عن التحریف، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، ایک نقطہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا. جی، محفوظ عن التحریف. اور دوسرے، اور تحریف نہ ہو. اللہ اکبر. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کتابت کا انتظام کر دیا. آج دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن حکیم ہے، ایک. اور دوسرے، گلی گلی میں کوئی حافظ ضرور مل جائے گا. ہر گلی میں کوئی نہ کوئی حافظ ہوگا. 7 سال 6 سال کے بچے پورے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ سینوں میں بند کر دیا اور سفینوں میں بند کر دیا. کاغذ میں بھی لکھ دیا، لکھوا دیا، اور دلوں میں بھی. قرآن کو پورے جتنے قرآن ہیں جلا دیے جائیں. میں کتنے حافظ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں خود لکھ دوں گا پورا، تمام جلا دو. میں خود حافظ قرآن ہوں. جی، تقریباً 25 سال تراویح سنایا ہوں انشاءاللہ. جی الحمدللہ. جی، لکھ دوں گا اس کو، زیادہ دیر نہیں لگے گی، 1-2 دن کا کام ہے لکھ دیں گے. جی، یہ قرآن حکیم کا معجزہ ہے. اور تو محفوظ ہے تحریف. تحریف آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دلوں میں محفوظ ہے اور کاغذوں میں محفوظ ہے. کتنا بدلو گے؟ کیسے بدلو گے؟ کاغذ جلا دو گے، دل کو کیسے جلاؤ گے؟ چلو ایک آدمی کو جلا دیا گیا تو کروڑوں ہیں. تو محفوظ ہے تحریف، سینوں میں بند کر دیا اور سفینوں میں بند کر دیا. یہ حفاظت کا ایک خوبصورت انداز. اور محفوظ عن نقض. نقض کا مطلب جو دلیل دی گئی، جو قانون بتا دیا گیا، اس قانون کو دنیا کا کوئی قانون توڑ نہیں سکتا، ثابت نہیں کر سکتا یہ قانون غلط ہے. محفوظ عن نقض. دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی عقل مند قرآن کے بیان کیے ہوئے کسی قانون کو توڑ نہیں سکتا، ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن حکیم کا یہ قانون خلاف فطرت ہے، ثابت نہیں کر سکتا. جی، تو محفوظ عن تحریف اینڈ محفوظ عن نقض. نقض مانے توڑ دینا. جی، اس سورہ کریمہ میں حضرت آدم کا تذکرہ پہلے ہے اور اس کے بعد 4 پیغمبروں کا تذکرہ ہے. حضرت آدم ہے پہلا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ تذکرہ کیا گیا ہے. اچھا، اس تذکرے سے پہلے اللہ کتنا رحیم ہے. اللہ فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انی انا الغفور الرحیم. 3 تاکیدات ہیں. انی یہ تاکید ہے، انا میں، اور الغفور، غفور پر الف لام داخل ہے. 3 تاکیدات ہیں. میں یعنی غفور الرحیم ہوں میں. اچھا، یہ تو کہا آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو. اس کے بعد وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، خطاب ہے یہ. اس کے بعد خطاب غیبت میں بدل گیا ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب دردناک عذاب ہے. یہ کہنا چاہیے تھا نا، میں غفور الرحیم ہوں
اور میں عذاب دینے والا ہوں. ایسا کہ نا انی انا الغفور الرحیم وانی انا المعذب، میں عذاب دینے والا ہوں اور میں غفور الرحیم ہوں، ایسا بولنا تھا. لیکن تعبیر بدل دی گئی کہ میرے بندوں کو بتا دو میں غفور الرحیم ہوں. اب کیا کہنا چاہیے تھا؟ میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں عذاب دینے والا ہوں. ایسا نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دوں گا، میرا عذاب دردناک عذاب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسا کہا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ کہا جاتا اس کے مقابلے میں انا المعذب انا المنتقم، میں عذاب دینے والا ہوں، میں انتقام لینے والا. ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا میں غفور الرحیم ہوں، میرے بندوں کو بتا دو، اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے. یہ نہیں کہا گیا میں عذاب دینے والا ہوں. اس کا مطلب اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ رب سے محبت نہیں کرو گے؟ کرو کرو جی.